ناظم، نائب ناظم، کونسلر بننے والوں کے لیے بڑی خوشخبری آ گئی ہے۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے بلدیاتی نظام پر یعنی بلدیاتی ایکٹ پر دستخط کر دیے ہیں۔ 5 سال تک یہ نظام جو ہے وہ چلے گا، یعنی جو بھی یونین کونسل کے ممبران منتخب ہو کر کے آئیں گے، وہ کونسلر ہوں، ناظم ہو، نائب ناظم ہو، یہ 5 سال تک ہوں گے۔ وارڈ سسٹم مکمل طور پر ختم کر دیا گیا ہے۔ یہ بلدیاتی نظام ہے کیا، اس کی تفصیلات کیا ہیں، اس کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں۔ ہر یونین کونسل کے جو اراکین کی تعداد ہے وہ 13 ارکان پر مشتمل ہوگی، اور یہ ہر یونین کونسل جو ہے وہ 25,000 افراد کی نمائندگی کرے گی۔ 9 براہ راست کونسلر جو ہیں وہ اس میں منتخب کیے جائیں گے۔ 4 اس میں جو ہے وہ مخصوص نشستیں ہوں گی، یعنی ہر یونین کونسل میں اس مخصوص نشستوں میں کون کون شامل ہوگا یہ بھی سن لیں۔ 1 خاتون، 1 نوجوان، 1 مزدور اور 1 اقلیتی کونسلر، یعنی یہ ہر یونین کونسل میں یہ جو 4 جو ہے نا مخصوص نشستوں کے کونسلر جو ہیں وہ بھی شامل ہوں گے۔ اسی طرح سے چیئرمین اور نائب نظمہ جو ہے نائب چیئرمین کے جو انتخابات ہیں وہ اندرونی طور پر یعنی یونین کونسل کے یہ جو منتخب ہو کر کے لوگ آئیں گے، یہ چیئرمین اور نائب چیئرمین کا انتخاب کریں گے۔ اسی طرح سے جب یہ انتخابات ہو جائیں گے، چونکہ یہ غیر جماعتی بنیادوں پر ہوں گے، تو جو بھی منتخب ہو کر کے آئے گا اس بلدیاتی ایکٹ کے تحت اس کو 1 مہینے کے اندر کسی نہ کسی جماعت میں شامل ہونا پڑے گا۔ یہ اس نظام کا جو بلدیاتی ایکٹ ہے یہ اس کی تفصیل ہے۔ جو اس سے پہلے جو وارڈ سسٹم تھا اس کو مکمل طور پر ختم کر دیا گیا ہے۔ یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ بلدیاتی انتخابات اسی سال یعنی دسمبر میں لازمی طور پر منعقد کیے جائیں گے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے یہ واضح احکامات بھی جاری کر دیے گئے ہیں۔ الیکشن کمیشن بلدیاتی ایکٹ جو ہے نا وہ الیکشن کا شیڈول جو ہے وہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ جاری کر چکا ہے۔ اب ہونی ہے یونین کونسلوں کی حلقہ بندیاں، جیسا کہ ہم نے آپ کو بتا دیا کہ ہر یونین کونسل کا جو چیئرمین، نائب چیئرمین اور اس کے جو کونسلر صاحبان ہیں وہ 25,000 افراد کی یعنی نمائندگی کریں گے، ان کے وہ نمائندہ قرار پائیں گے۔ یہ کم سے کم بنانے کا مطلب اور مقصد یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ ایک تو اس نظام کا حصہ بن سکیں۔ اس کو گراس روٹ لیول کا نظام کہا جاتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس کو ہر سیاسی جماعت جو ہے وہ جمہوریت کی ماں قرار دیتی ہے بلدیاتی نظام کو۔ یہ بہت ضروری ہے۔ یہاں یہ بھی بتاتا چلوں سوائے پنجاب کے اس وقت جو ہے وہ باقی تینوں صوبوں میں بلدیاتی نظام جو ہے وہ فعال طریقے سے کام کر رہا ہے، یعنی ان کے انتخابات ہو چکے ہیں۔ ان کے جو ضلع کے جو میئر ہیں یعنی وہ بھی اب تو کام کر رہے ہیں۔ صرف پنجاب میں یہ بلدیاتی انتخابات رہ گئے تھے، لیکن اب اس پہ بھی فیصلہ ہو چکا ہے، کیونکہ یہ بلدیاتی ایکٹ کے حوالے سے کوئی جو ہے وہ فیصلہ نہیں ہو پاتا تھا، لیکن اب جو ہے ہم آپ کو یہ بڑی خبر دیتے چلیں۔ گورنر پنجاب نے پنجاب اسمبلی سے پاس ہونے والے بلدیاتی ایکٹ پر دستخط کر دی ہیں، جس کے بعد یہ ایک قانون کا حصہ بن گیا، اور اسی قانون کے تحت یہ انتخابات دسمبر میں ہوں گے، جس کی تفصیلات ہم نے آپ کو بتا دی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔